الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دنیا اسلام کی عظیم ہستی، عظیم شخصیت، عظیم نام، عظیم پرسنالٹی اور عظیم خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ ہستی ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں اپنی رایا کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی رایا کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اور آپ کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اگر دریائے فرات کے قریب ایک کتا بھی اگر پیاسا مرتا ہے تو بادشاہ وقت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بادشاہ وقت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ کا رعب و دبدبے کا یہ عالم ہے کہ جہاں جس رستے سے آپ کا گزر ہوتا ہے وہاں سے اگر شیطان آ رہا ہو تو شیطان بھی اپنا رستہ تبدیل کر لیا کرتا ہے، شیطان بھی اپنا رستہ چینج کر لیا کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں رات کو اپنی رایا کی خدمت کے لیے گشت فرما رہے ہیں۔ آپ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ماں اور بیٹی کا مکالمہ چل رہا تھا، جو مکالمہ یہ تھا کہ ماں اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان کہ آپ کو نہیں پتا کہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہے، یہ آپ نے عام منادی فرمائی ہے اور یہ اعلامیہ جاری فرمایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے، کوئی بھی ملاوٹ نہ کرے، اس لیے کہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جو بھی ملاوٹ کرے گا، جو بھی کسی کو دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی کون سا امیر المؤمنین تمہارے سر پہ کھڑا ہے، جاؤ اور جلدی سے دودھ میں پانی ملا لو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کتنی بڑی بے ایمانی اور بد اخلاقی ہے کہ ہم ان کے سامنے تو ہم ان کے اطاعت گزار بنیں لیکن ان کی عدم موجودگی میں ہم ان کی نافرمانی کریں، ہم ان کے حکم کی عدولی کریں۔ میں ایسا نہیں کروں گی، اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اماں جان اللہ تو دیکھ رہا ہے، خدا تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ مکالمہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ سماعت سے ٹکراتا ہے۔ آپ دل میں خوش ہوئے اور جلدی سے پھر آگے گزر گئے۔ دوسرے دن آپ نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا، ان سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا کہ 2 بیٹوں کی شادی تو ہو گئی ہے، ایک بیٹا رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو نیک عورت، نیک اور اچھی سیرت لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عاصم کا رشتہ اس سے کر دوں۔ آپ نے بڑے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ، جا کر دیکھ کے آؤ کہ وہ گھر کس کا ہے۔ تو بڑا بیٹا جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے، لوکیشن جب اس کو بتائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قبیلہ حلال کا ایک گھر ہے کہ جہاں پر ایک بیوہ اور ساتھ اس کی بیٹی رہتی ہیں۔ تو آپ نے نکاح کا پیغام جو ہے وہ بھیجا اپنے بیٹے کی طرف سے اور نکاح ہو گیا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نکاح کے لیے نہ ہی کسی کا مال و دولت دیکھنا چاہیے، نہ ہی کوئی صورت دیکھنی چاہیے، بلکہ اچھی سیرت دیکھنی چاہیے۔ اگر سیرت اچھی ہو تو وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ نکاح ہوا اور اس حضرت عاصم جو تھے ان کی جو نسل آگے جب بڑھی تو ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی ان کی نسل میں سے ہیں، اور آپ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ بنے۔ ارے کون عمر بن عبدالعزیز؟ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جنہوں نے اس دور میں تمام سکول آف تھاٹ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا
اور جتنے بھی اختلافات تھے سارے کے سارے اختلافات آپ نے دور فرمائے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جب آپ خلافت کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ پڑتا ہے تو آپ نے پہلا خطبہ ہی ایسا ارشاد فرمایا کہ گھر پہنچتے تک آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ آپ جب گھر پہنچے اپنی بیوی سے کہا، اور ان کی بیوی جو تھی وہ بھی کوئی عام خاتون نہ تھی بلکہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کے 4 بھائی جو تھے وہ بھی بادشاہ رہ چکے تھے اور ان کے دادا بھی بادشاہ رہ چکے تھے۔ اب ان کے جو خاوند تھے وہ بھی کیا تھے؟ خلیفہ تھے، بادشاہ تھے وقت کے۔ تو اس اعتبار سے وہ بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے پاس مال و دولت بھی بہت تھا۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تمہارے پاس اب 2 رستے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہے کہ یا تو تم میرا انتخاب کرو گی یا پھر تم اپنے مال و دولت کا انتخاب کرو گی۔ اگر تم نے مال و دولت کا انتخاب کرنا ہے تو پھر میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ اگر تم نے میرا انتخاب کرنا ہے تو پھر جتنا بھی تمہارا مال و دولت ہے وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ تو بیوی فرما بردار بیوی تھی، تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب کیا اور مال و دولت کو ٹکرا دیا اور اس کو بیت المال میں جمع کروا دیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا بھی مال و دولت بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور آپ کا دور ایک گولڈن ایج، ٹھیک ہے، گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، جو ایک سنہری دور تھا کہ لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لیے پھرتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کا دور ایک شاندار دور تھا، ایسا دور تھا کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت ہی دردناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے کچھ وحشی درندوں نے، کچھ انتہائی سفاک اور بدبختوں نے، کچھ شر پسند عناصر نے، کچھ نطفہ حرام کی پیداوار نے ان کے مزار اقدس کو جلایا، ان کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی، ان کی جو باڈی تھی ان کو جلایا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جو قبروں کی بھی توقیر کرنا اس کی تعلیمات میں بھی ہے کہ قبر کے اوپر کوئی کھڑا نہ ہو، قبر کے اوپر کوئی بیٹھے نہ، حتیٰ کہ اگر کوئی جانور بھی کی قبر کے گرد اگر گھوم رہے ہوں تو وہاں سے ان کو بھگاؤ تاکہ وہ قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف ایسے بدبخت، ایسے سفاک، ایسے وحشی، ایسے نطفہ حرام کی پیداوار کچھ شر پسندوں نے آپ کے مزار اقدس کی بے حرمتی کی، آپ کے مزار اقدس کو جلایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شر پسند عناصر کو عبرت کا نشانہ بنائے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے وقت کے بہت ہی عظیم خلیفہ بنے، اور آپ سے پہلے خلیفہ سلمان بن عبد الملک جو تھے وہ خلیفہ تھے، اور جب وہ بیمار تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہا۔ اپنے مشیروں سے جب مشاورت طلب کی تو وزراء اور مشیر جو تھے انہوں نے کہا کہ اپنے دور کے اختتام کے قریب خلیفہ کا سب سے قابل قدر اور یادگار کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صالح، برگزیدہ اور اہل شخص کو اپنا جانشین مقرر کرے۔ تو تلاش بسیار کے بعد پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز
یہ ایسی ہستی ہیں، آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جو اس کے حقدار ہیں، جو اس پوسٹ کے حقدار ہیں۔ آپ نے حکومت کی، 2 سال حکومت کی، اور ان کی حکومت دمشق سے نیپال پر کشمیر تک، دمشق سے کاشغر تک، کاشغر چین تک، دمشق سے سنگال چاڈ تک، اور دمشق سے جنوبی فرانس تک لاکھوں مربع میل تھی، اور یہ عالم تھا کہ لاکھوں مربع میل میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا، لیکن اپنا گھر خالی ہے۔ اللہ اکبر، عید کا موقع ہے، اور بچے، آپ کے 12 بچے تھے، اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں حضور آپ ہمیں کپڑوں کا ارینجمنٹ کر دیں، ابا سے کہیں کہ ہمیں کپڑے لے کے دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب رات کو گھر آتے ہیں تو ماں نے بچوں کی یہ فرمائش ان کو بتائی، تو وہ تو کہنے لگے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی، فاطمہ بنت عبد الملک، کہ جو شہزادی ہیں، وقت کی کوئن ہیں، کہنے لگی کہ اس طرح کریں، آپ ایڈوانس سیلری لے لیں اگلے مہینے کی، اور اگلا مہینہ جو خرچہ ہوگا گھر کا وہ میں کچھ چھوٹی موٹی مزدوری کر کے تو اگلے مہینے میں ہم گزارا کر لیں گے۔ تو آپ نے اس بات پر اتفاق کیا اور اپنے گھر سے نکلے، اور جو خزانچی جو تھا، جو مزاحم تھا، اس کے پاس گئے اور اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اگلے مہینے کی سیلری مجھے تم ایڈوانس میں دے دو۔ اور وہ جو مزاحم جو تھا، وہ جو خزانچی جو تھا، وہ بھی آپ کا تربیت یافتہ تھا، کیونکہ جتنے بھی ادارے چلانے والے تھے سب کی آپ نے تربیت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ بادشاہ اور امیر اور غریب سب کے لیے قانون کیا ہے، ایک جیسا ہونا چاہیے، اور قانون واقعہ بھی ان کے دور میں ایک ہی جیسا تھا۔ اور وہ مزاحم جو تھا وہ کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ نے گارنٹی نہیں دی اور واپس آ گئے، اور آپ نے اپنے بچوں کو کپڑے لے کر نہیں دیے۔ اپنی بیگم سے کہا کہ بچوں سے کہو کہ تم گزارا کرو، پھر ہم کپڑے لے لیں گے، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ اللہ وقت کا بادشاہ ہے، اور 3 براعظموں پر جس کی حکومت کا راج چل رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ گھر میں جو ہے وہ بچوں کے عید کے لیے کپڑے لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، عید کا جب دن تھا اور عید کی نماز کے بعد لوگ جب ملنے کے لیے، بڑے بڑے سرداران جب آئے، سردار جب آئے ملنے کے لیے جب آئے، تو آپ نے، ان کے بچے بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ بچوں، یقیناً آپ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، آج آپ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ آپ کو میں کپڑے نہیں لے کے دے سکا۔ تو ان کا جو بڑا بیٹا عبد الملک جو فوت ہو گیا تھا ان کی زندگی میں ہی، کہنے لگا کہ ابا حضور، آج ہم پریشان نہیں ہیں، بلکہ آج ہم خوش ہیں، آج فخر سے ہمارے سر بلند ہیں کہ ہمارا باپ وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی 1 روپے کی بھی میں ہمارے باپ نے کرپشن نہیں کی۔ اور اللہ اکبر، جب وہ گھر تشریف لے کر گئے تو ان کی بیٹیاں جب آئی ملنے کے لیے تو انہوں نے منہ کے آگے کپڑا رکھا ہوا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے پوچھا، بیٹیوں سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ نے منہ کے آگے کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ابا حضور، آج کھانے کے لیے سالن نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہم نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اور اس لیے کپڑا رکھا ہوا ہے تاکہ آپ ہماری جو منہ سے پیاز کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عظیم قائد، عظیم لیڈر، عظیم خلیفہ، 3 براعظموں پر جس کی حکومت، کئی لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت پھیلی ہے، اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اس کے بچے پیاس سے کھانا کھا رہے ہیں، عید پر کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ کا
آپ کا جب آخری وقت تھا، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہے خلیفہ وقت، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، باقی امت کے ساتھ تو آپ نے انصاف کیا ہے، آپ نے امت کو تو عطا کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ آپ بیمار تھے، شدت بیماری میں تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ کیوں زیادتی کروں، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، بلکہ میں نے اپنے بچوں کو زہد، تقوی اور اسلام کی تعلیمات سکھائی ہیں، اور میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ وہ یتولی الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکوں کا مددگار اللہ ہی ہے، اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے گا، اور اگر یہ بد ہوئے تو ان کی موت سے جیسی بھی موت آئے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے گا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وقت نے دیکھا کہ ان کے 11 بیٹے تھے، ایک ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکا تھا، پیچھے 11 رہ گئے تھے، تو وہ 11 کے 11 جو تھے وہ گورنر بنے، مختلف علاقوں میں ان کو گورنیاں ملی، اور لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو اچھے اخلاق والے ہوں، جو ہر قسم کی کرپشن سے پاک اور صاف ہوں۔ تو انہوں نے گورنیاں کی، اور ایک ایک مجلس میں وہ 100 اونٹ تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے بعد خلافت کرنے والا ہشام بن ملک، جب وہ خلیفہ بنا، انتہائی کنجوس قسم کا آدمی تھا، اور ایسا شخص تھا کہ وہ اس کے بیٹے نے ایک مرتبہ کچھ پیسوں کے حوالے سے بات کی تو کہنے لگا کہ بیٹو، میں تو تم لوگوں کے لیے کما رہا ہوں، میں تو یہ جتنا بھی مال دولت ہے یہ تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں۔ اور جب وہ مرا تو اس نے اپنے بچوں کے لیے، ہشام بن ملک جو تھا، اپنے بچوں کے لیے 1,00,000 درہم چھوڑ کے گیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہیں کہ جب فوت ہوئے تو اپنے بچوں کے لیے ایک پائی بھی نہیں رکھی، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ قومی خزانے میں جمع کر دیا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دمشق کی جامع مسجد کے باہر مانگتے ہوئے دیکھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے، 11 بیٹے، کہ جو ایک مجلس میں 100 اونٹ بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کوئی حکمران عطا فرمائے، اور ان کی قبر کی، ان کے روضہ اقدس کی جنہوں نے بے حرمتی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشانہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔